صاحب، سب سے پہلے عمران خان صاحب کا قوم سے خطاب میں خوشخبریاں بعد میں ڈسکس کروں گی. کانفیڈنس بڑا دیدنی تھا عمران خان صاحب کا آج. آپ نے پہلے ہی ججمنٹ تو دے دی، اس پہ خوشخبریاں دی ہیں، اب میرے کہنے کے لیے کیا باقی بچا. وہ امراء القیس کا ایک شعر ہے، کہتے ہیں دنیا کی تاریخ کا سب سے بڑا شاعر ہے کہ جب ہم بات کرتے ہیں تو کسی کے کہنے کے لیے کچھ بچتا نہیں، اور جب ہم خاموش ہو جاتے ہیں تب بھی کسی کے کہنے کے لیے کچھ نہیں ہوتا. اتنے مکمل ہے خوشخبری. جب آپ نے کہہ دیا تو میرے کہنے کے لیے میں تو خلاصہ بتاؤں گی، آپ تفصیل بتائیں گے. تو وہ جیسے امتحان میں ہوتا ہے اس شعر کی تشریح بیان کرو. ہاں جی، بات یہ ہے کہ پہلی دفعہ واقعی خوشخبری اس نے دی ہے بہت مشکل حالات میں، جبکہ فیول کی قیمت بڑھ رہی ہے. تو صرف ایک نہیں ہے، خوشخبریاں زیادہ ہیں. پٹرول کی قیمت کم، ڈیزل کی قیمت کم، بجلی کی قیمت کم. فیکٹری پہ بالکل پراپرٹی والوں کو جیسے انسینٹیو دیا، 1500 روپے کی انویسٹمنٹ ہو گئی. فیکٹری انڈسٹریلائزیشن جو کہ بہت اہم ہے، وہ اس پہ آئی ٹی پہ انڈیویجولس کو بھی، کمپنیوں کو بھی ٹیکس فری، گین ٹیکس بھی نہیں ہوگا اس میں. فیکٹریاں لگانے کے لیے کوئی کسی سے نہیں پوچھا جائے گا پیسہ کہاں سے آئے گا، انویسٹمنٹ اگر ہوتی ہے. اوورسیز پاکستانیز جو ہیں وہ جہاں انویسٹ کریں گے یا پارٹنر بنیں گے، اب وہ اس کی آئے گی تفصیل. وہ 5 سال کے لیے ٹیکس فری ایگزیکٹلی ڈنگ شاپنگ نے یہ کیا تھا. انہوں نے کہا 4 سال کے لیے ہمیں، چین تو مفلسی کا مارا ہوا تھا، ہم تو چین میں رہے ہیں کچھ دن بھائی. آلو نہیں ملتے تھے، ٹماٹر نہیں ملتے تھے، کبھی ٹرانسسٹر نہیں ملتا تھا، کبھی گھڑی نہیں ملتی تھی، گوبھی نہیں ملتی تھی، کوئی چیز غائب ہو جاتی تھی مارکیٹ سے. اچھا. تو لوگ ڈرائیور کی نوکری کرنا پسند کرتے تھے کہ شہر کے کسی کونے میں شاید کہیں مل جائے، کوئی بینگن مل ہی جائے، تو بھنڈی مل جائے. تو یہ صورت ہے. پھر وہ آج چین جو ہے وہ ایک سپر پاور ہے اقتصادی اعتبار سے، اور امریکہ کو چیلنج کر رہا ہے. چیلنج ہی امریکہ کو اس نے کیا، ورنہ تو پچھلے 20-25 سال تو اس کا کوئی مد مقابل ہی نہیں تھا. روسی اکانومی تو سائز یہ ہے کہ اس کا اور انڈیا کا ڈیفنس بجٹ ایک برابر ہے، بلکہ $2-3 بلین روس کا کم ہے. اچھا، پھر یہ ہے کہ اپنا وہ جو گریجویٹس ہیں، یعنی بی اے پاس اور ایم اے پاس، ان کو وظیفہ ملے گا. وہ اپنا سالانہ ہے، ماہانہ ہے، یہی نہیں وضاحت کی خان صاحب نے. ہاں جی، احساس پروگرام کے حوالے سے احساس پروگرام میں وہ 12,000 سے 14,000 کر دیں گے. ہاں جی، احساس پروگرام جو ہے نا، اس کو ڈاکٹر ثانیہ نشتر نے ایکسیلنٹلی چلایا. اس میں سب سے بڑا جو کام کیا ہے، 9 لاکھ غیر مستحق لوگوں کو نکال دیا. ویسے تو ان کی تصویریں چھپنی چاہیے تھی، اور ان کی بھی جنہوں نے ان کو ریکمنڈ کیا تھا. یقینی طور پہ بہت بڑا کام ہے، بہت بڑا کام کیا. اربوں روپے ملک کے بچائے، غیر مستحق ہاتھوں میں جا رہے تھے. اس سے بھی اچھا ہو سکتا ہے اگر اخوت جیسے اداروں کے ساتھ مل کے ایسے جتنے بھی ادارے ملک میں بن جائیں، انٹرسٹ فری لون. اچھا، کسانوں کو انٹرسٹ فری لون. گندم میں اس نے ٹھیک کہا، 4 فصلیں، 4 نہیں 5 فصلوں کی پیداوار بڑھی ہے. گندم، مکئی، چاول اور گنا اور کپاس بھی. گنے میں بہت فینومینل. خان صاحب جو ہے نا، وہ پوائنٹ کو ایلیبریٹ نہیں کرتے، کون سا پوائنٹ اہم ہے کون سا غیر اہم ہے. اسپیچ رائٹر بھی ان کے ایسی ہیں. گنے کے جو کاشتکار ہے، اس کی تو تقدیر ہی بدل گئی، اس کی دنیا ہی بدل گئی. فی ایکڑ اس کی آمدن 70,000 روپے بڑی ہے. فی ایکڑ 70,000 بڑی ہے. کہاں وہ روتا تھا، اس کو پیسے نہیں ملتے تھے. اب وہ کیا، آپ دیکھیں نا سوشل میڈیا پہ کسان جو ہے نا میسج کر رہے ہیں، وہ ایک گندم بیچنے کی جلدی کوئی نہ کرے، تھوڑی تھوڑی کر کے بیچو. گندم تھوڑی تھوڑی کر کے بیچو، ٹھیک ہے نا، جو کوئی روک سکتا ہے. تو اپنا جو ہے اس میں کیا کوئی 1100-1200 روپے کتنا بتایا ایگزیکٹ اماؤنٹ، اب میں بھول گیا کتنے. بائی ریزنیبل اماؤنٹ گئی ایگریکلچر میں. ایگریکلچر جو ہے نا جی، اس کو اگر آرگنائز کریں، انٹرسٹ فری لون بٹ ایکسیلنٹ آئیڈیا. اس کو اگر آرگنائز کریں، ان کو کہیں ٹیوب ویل کیوں بجلی پہ چلاتے ہو، ڈیزل پہ اتنا مہنگا ہے دنیا میں، اور مہنگا سولر پہ چلاؤ. اور یہ ڈیم کا اس نے ٹھیک کہا کہ ڈیم بنا رہے ہیں.
اب وہ باقی اس میں انہوں نے میرا خیال ہے اس پہ ایک بھی انہوں نے کہا جو بالکل ٹھیک کہا کہ بھائی دیکھو میری خاتون خانہ کے بارے میں گفتگو، اور ایک نہیں کئی لوگوں نے کی وہ قانون جو لے کر آئے اس کے حوالے سے وہ بات کر رہے تھے، اور بہرحال وہ بھی امپورٹنٹ ہے۔ ڈیم کا ٹھیک بات کی اس نے، ایوب خان کے دور کے بعد قائد عوام فخر ایشیا، ڈیم نہیں بنا، ضیاء الحق جی بڑا جی غازی اور یہ اور وہ ٹھیک ہے، پلس پوائنٹ بھی تھے، لیکن بھائی اپنا جو ہے ڈیم نہیں بنے، وہ بناؤ کالا باغ ڈیم، جب وہ بن جائے گا اور سیلاب رک جائیں گے اور بجلی پیدا ہوگی تو معترضین کی زبانیں خود ہی بند ہو جائیں گی۔ بالکل ٹھیک ہے، بالکل۔ اچھا نہیں بناتے کالا باغ ڈیم تو جو ڈیم بن سکتے وہ تو بناؤ نا۔ یہ بادشاہ کا 5 جگہ ہیں جہاں پانی ذخیرہ ہو سکتا ہے پنجاب میں، اس کو مارک کیے ہوئے 40-45 سال ہو گئے وابڈا کو۔ اچھا جب پانی جو ہے وہ مس یوز ہوتا ہے، نالے بھی کھالے بھی نہیں پکے کیے، فواروں سے پانی دینا چاہیے، 90% بچت ہوتی ہے، زمین ہموار، ڈرپ اریگیشن اور چیزیں، فوارے ہوتے ہیں، ڈرپ اریگیشن تو الٹیمیٹ ہے نا، اس سے بہتر تو کوئی چیز ہی نہیں۔ ٹھیک ہے، پھر جانور پالیں، اس سے گیس پیدا ہوتی ہے گوبر سے ایک تو فصل بہتر ہوتی ہے، آپ کو مصنوعی کھاد کی ضرورت نہیں ہے، صحت بہتر ہو جائے گی۔ ہاسپٹل کا آئیڈیا بھی اچھا ہے، وہ ٹھیک ہے، اس کو زیادہ اور ایلیبوریٹ کرنا چاہیے تھا کہ بھائی ہاسپٹل بنیں گے، حکومت تو نہیں بنا سکتی ہے، زمانہ ایسا آ گیا ہے کہ سرکاری ملازم جو ہیں وہ تو خود کھا پی جاتے ہیں۔ اور ایک بات انہوں نے مینشن نہیں کی، وہ اس کی جو یوٹیلیٹی سٹور کی جو ہے فروخت ہے وہ 100 ارب سے بڑھ جائے گی، اس کو اگر اچھا ایڈمنسٹریٹر مل جائے، ہے موجود، ایسی بات نہیں ہے، سارے لوگ کوئی جب اس دنیا میں سارے بددیانت ہو جائیں گے اور کوئی اللہ کا نام لینے والا نہیں ہوگا، کسی میں خوف خدا نہیں ہوگا، دنیا ختم ہو جائے گی۔ بس اسٹیفن ہاکنگ کہہ گیا ہے 300 سال ہیں، ہاں جی، کسی اور سیارے پہ چلے جائیں، سیارے پہ کون سے پہ چلے جائیں گے، بات 300 سال ہیں، اگر اس کا اندازہ درست ہے۔ ہی واز دی ٹاپ سائنٹسٹ، اس میں کوئی شبہ نہیں ہے۔ تو یہ میرا خیال ہے کہ باقی رہ گیا کاروبار اس کا، پنجاب کو سنبھالنے کا۔ پنجاب کو ظاہر ہے عثمان بزدار صاحب نہیں سنبھال سکتے، ان کے دوست خیر خواہوں نے انہیں مشورہ دیا ہے چودھری کو بنا دے۔ بنائیں گے نہیں بنائیں، میری چودھری صاحب سے بات ہوئی ہے، وہ کہتے ہیں میرے ساتھ ایسی کوئی بات نہیں ہوئی، مجھے لاہور آنے کی اطلاع بھی نہیں ہے، لیکن انہیں ایک نہیں کئی خیر خواہوں نے مشورہ دیا ہے وہ پی ٹی آئی میں مرج کر دیں اپنی پارٹی، ان کا بھی مفاد اسی میں ہے۔ انہوں نے 14 شریفوں کو انہوں نے جواب دے دیا ہے۔ ایم کیو ایم جو ہے وہ ایک وزیر اور مانگ رہی ہے، دے دو وزیر، ایک وزیر کیا مسئلہ ہے، ٹھیک ہے جی۔ اور فیصل آباد کے وہ 8 آدمی میں نے آپ کو نام لکھوائے ہاں بالکل، وہ آپ نے نام لکھوائے تھے، ایک تو نصر اللہ گھمن صاحب کا آپ نے لکھوایا تھا، عاصم نذیر صاحب پڑھتے اور نواب شبیر دسیر صاحب ہیں، راجہ ریاض صاحب ہیں، ریاض فتیانہ صاحب ہیں، غلام بروانہ صاحب ہیں۔ اچھا جی، ان سے تو بات جہانگیر ترین سے تو ہوئی ہے ان کی، ٹھیک ہے، لیکن ابھی کوئی حتمی رائے نہیں دی جا سکتی، لیکن آج کی تقریر کے بعد صورتحال میں تبدیلی آنا شروع ہو گئی ہے، ٹھیک ہے۔ ٹھیک، اگر یہ اطلاع میری درست ہے، مجھے ویسے بہت ذمہ دار ذرائع نے بتایا کہ جہانگیر ترین صاحب سے بات ہوئی ہے، وہ گئے ویسے علاج کے لیے ہیں، اور میں نے اس کو پراپر چیک کیا ہے، ورنہ انہیں وہ اس کے لیے ایئر ایمبولینس میں جانے کی ضرورت نہیں تھی۔ صحیح، اسی ڈرائیونگ کیا ضرورت ہے ان کو، بھائی جہاز میں بیٹھتے چلے جاتے، درست۔ تو وہ ان کے معالج نے کہا کہ ٹیسٹ کرائیں، اپنا ٹیسٹ کرائے، آپ کے دیکھیں آپ کو فوری علاج کی ضرورت ہے۔ اور ظاہر ہے دباؤ، ذہنی دباؤ بھی رہا، باقی بھی بیمار آدمی ہوتا ہے، بغیر ذہنی دباؤ کا بھی آدمی بیمار ہوتا ہے، تو وہ تو ہے۔ تو مشورہ دیا جہانگیر ترین سے بات کریں، عثمان بزدار سے چھٹکارا پائیں، ہیں جی، سائیکل چلانے والا جہاز نہیں چلا سکتا، ان کے بس کا نہیں، ٹاؤن کمیٹی تو وہ چلا نہیں سکے، ٹھیک ہے، تو پنجاب کے چلائیں گے، 12 کروڑ کا صوبہ ہے، اور نون لیگ جو حربے استعمال کرتی ہے اس کا مقابلہ صرف چودھری صاحب کر سکتے، چودھری پرویز الہی کر سکتے ہیں، باقی سیاست بڑی بے رحم چیز ہے۔ تو اس میں نا ایک کمانڈر تھا جناب خالد بن ولید کے زمانے میں، میرا خیال اکرمہ تھے، اکرمہ بن ابو جہل،